غسل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اپنی شرمگاہ کو دھوئیں گے، یعنی کہ استنجا کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد استنجا کیا کرتے تھے۔ اور استنجا کس طرح کریں گے، اس کے اوپر میری پوری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ، تو ڈسکرپشن میں اور کمنٹ کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا، تو وہ جا کے اگر دیکھنی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غسل کرنے کے طریقے میں ہاتھ دھونے اور استنجا کرنے کے بعد پھر سے ہم اپنے ہاتھ دھوئیں گے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین کے ساتھ رگڑ کے اپنے ہاتھ کو دھویا۔ تو استنجا کرنے کے بعد پھر سے ہاتھ دھوئیں گے تاکہ جو کوئی نجاست ہے تو وہ اتر جائے ہمارے ہاتھوں سے۔ تو اس کے بعد ہم پورا وضو کریں گے جس طرح نماز کے اندر وضو کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھونے کے بعد استنجا کرنے کے بعد وضو کیا کرتے تھے، اور اس طرح وضو کیا کرتے تھے کہ جس طرح نماز میں کرتے ہیں۔ تو وضو کرنے کا طریقہ کیا، مکمل طریقہ، یہ بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے ڈیٹیل کے ساتھ، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے کمنٹ میں اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، تو آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وضو کرنے کے بعد آگے پھر ہم اپنے سر کے اوپر پانی بہائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی انگلیوں سے سر کے بالوں کا خلال کرتے تھے اور جڑوں تک پانی پہنچاتے تھے، اور پھر جڑوں تک پانی پہنچانے کے بعد سر کے اوپر پانی ڈالا کرتے تھے۔ پورے جسم پہ اچھے طریقے سے پانی بہائیں گے، اس طرح کے کوئی جسم کا بال جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ تو یہ میں نے آپ کو غسل کرنے کا مکمل طریقہ دلائل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دونوں ہاتھ دھوئیں گے، پھر اس کے بعد استنجا کریں گے، پھر اس کے بعد وضو کریں گے، پھر اس کے بعد پہلے سر پہ پانی بہائیں گے اور پھر پورے جسم کے اوپر پانی بہائیں گے، اور اس طرح سے پانی بہائیں گے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، اور اس کو اچھی طرح سے آپ مل لیں۔ تو یہ غسل کرنے کا مکمل طریقہ ہے۔